بالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مذية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليكم السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلی علی محمد وآل محمد. فقال لأبينا الله كذوا إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی علی محمد وآل محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبنا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقاضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد و محمد. برای خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. اللهم صل علی. उसी तरह मुझे भी कुछ और नहीं सोचता. कभी तो खींची चली आती हूँ मैं आप सबकी तरफ. हर बार तो आप सुन ही लेते हैं. कभी कभी मिलता ये عظمت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام ابیہا بلندتر صلوات. عظمت امام زین العابدین سید الساجدین بلندتر صلوات. سلام کے چند افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا
سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا حال جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے بانا
سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا وہ شام میں جانا سجاد سے پوچھو. امام زین العابدین سید الساجدین بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ. محمد والے. ایک اور درود بھیجی گیا بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد والے رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا رک گیا طوفان غم بڑھتا ہوا ایسا لگا مٹ گیا صدیوں کا جیسے فاصلہ ایسا لگا جب کوئی مشکل پڑی مشکل پڑی اور جب اسے آواز دے جب کوئی مشکل پڑے اور جب اسے آواز دے المدد کیا غنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا المدد کیا غنے سے پہلے آ گیا ایسا لگا
رک گیا نعرہ صلوات سکینہ مر گئی زندہ میں جب یہ شور اٹھا علوں سے زرد تھا اس دم ہر ایک کا چہرہ قریب لاش شمشیر بھائی جب پہنچا بندھے تھے ہاتھ بدن ضعف سے لرزتا تھا نہ اٹھ سکا جو جنازہ بغیر کا بھائی سے تو رو کے بیٹے سے سجاد پھر یہ کیا کہنے لگے سکینہ مر گئی نعرہ صلوات مرسی سے قبل سلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا جب گلا سبتے نبی نے زیر خنجر رکھ دیا جب گلا سبتے نبی نے زیر خنجر رکھ دیا تھک کے دنیا ستم نے پاؤں پاس رکھ دیا جب گلا سبتے نبی نے خواہ زندگی کے نام پر اسلام نے مانگے جو بھیک زندگی کے نام پر اسلام نے مانگے جو بھیک بڑھ
کے دامن میں علی کے لال نے سر رکھ دیا، بڑھ کے دامن میں علی کے لال نے سر رکھ دیا، جب گلا سبتے نبی نے جب شراب پر اپنے کوثر راز مانے لگا، ہم نے ایک عشق عزا اس کے برابر رکھ دیا، ہم نے ایک عشق عزا اس کے برابر رکھ دیا، جب گلا سبتے نبی نے غیبت عباس غازی الحفیظ العمار، غیبت عباس غازی الحفیظ العمار، جس نے پتے کی طرح لچک کر الٹ کر رکھ دیا، جب گلا سبتے نبی تو نے محشر کے لیے تاج شفاعت پر اسے ہر نگینا چاٹ کر بغیتر سے بغیتر رکھ دیا، ہر نگینا چاٹ بغیتر سے بغیتر رکھ دیا، جب کلام نبی نے ذوق غیمت کے کشا کش میں تھے شاغ کربلا،
بار بار اکبر کے لاشے کو اٹھا کر رکھ دیا بار بار اکبر کے لاشے کو اٹھا کر رکھ دیا جب گلا شبتے نبی نے سورہ فاتحہ نازل شہداء کربلا ایک اور خصوصی سورہ فاتحہ میں حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ بالخصوص شہید علامہ عارف حسین الحسین کو بھی شامل فرما لیجیے۔ کر سر کو عقیدت سے یہ زینب نے کہا دکھ اٹھائے ہیں بہت تم سے بچھڑ کر بھیا اپنی آغوش میں سر والی سکینہ نے لیا رو رہے تھے سبھی رکتے ہی کہاں تھے آنسو سر شبیر کی آنکھوں سے رواں تھے آنسو حال کہنے کا یہ لمحہ جو سکینہ کو ملا سر شبیر کو سینے سے لگا کر یہ کہا چھوڑ کر غم کو گئے آپ کہا اے بابا آپ کے بعد سے تم ٹوٹے ہیں غم پر کیا میرے رخ سار پائے جو نیلایا بابا یہ میرے منہ تماچوں کے نشان ہے بابا
آپ میدان کرے تو بڑا ظلم ہوا، آگ خیموں میں لگی جل گیا ساما سارا، جن گئے میرے گوہر جل گیا میرا کرتا، روتی پھرتی تھی میں اس دشت بلا میں تنہا، نہ دیا غم کو کسی نے بھی سہا، بابا پوچھتا کوئی نہ تھا غال ہمارا، بابا روتے روتے وہ بھی خاموش، سکینہ ایک بار کہا زینب نے کہ میں تیری مصیبت کے ساتھ، میری گود میں آ جا میری پیاری دلدار، پر سکینہ ناگلی اپنی جگہ سے زنغار، جا ملے باپ سے وہ باپ کے پیارے بچے، چل بسے شام کے زندہ میں دلارے بچے، چل بسے شام کے زندہ میں دلارے بچے، سر جو شبیر کا زندان میں لائے خدا، محمد و آل محمد بلندر صلوات، محمد والے سلام سے پہلے 4 اشعار کی بلا کی اجازت۔ ملی حیات دین نبی کو اس گھر سے، ملی حیات دین نبی کو اس گھر سے، نبی کا دین ہے روشن چراغ حیدر سے، نبی کا دین ہے روشن چراغ حیدر سے، اور غرور لاکھوں کے اپنی ہنسی میں روند دیے، غرور لاکھوں کے اپنی ہنسی میں روند دیے، نبی کے دی کو سپاہی ملے ہیں اصغر سے، نبی کے دی کو سپاہی ملے ہیں اصغر سے، بر محمد والے محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار میں، نہیں وہ شخص کبھی بھی دکھوں میں رہتا ہے، نہیں وہ شخص کبھی بھی دکھوں میں رہتا ہے، غم حسین جس کی رگوں میں رہتا ہے، غم حسین جس کی رگوں میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ صدائیں آتی ہیں ماتم کی دل کی دھڑکن سے، صدائیں آتی ہیں ماتم کی دل کی دھڑکن سے، ارے میرا امام میری دھڑکنوں میں رہتا ہے، اور میرا امام میری دھڑکنوں میں رہتا ہے، اور جلائے دیتی ہے بغض علی کی آگ جسے، جلائے دیتی ہے بغض علی کی آگ جسے، وہی ہمیشہ گھرا لعنتوں میں رہتا ہے۔
اور جلائے دیتی ہے بغض علی کی آگ جسے، جلائے دیتی ہے بغض علی کی آگ جسے، وہی ہمیشہ گھرا لعنتوں میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی بیچ دیتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے جنت بھی بیچ دیتا ہے۔ ارے کہاں غلام علی کا عہدوں میں رہتا ہے، کہاں غلام علی کا عہدوں میں رہتا ہے۔ اور علی سا مل گیا مشکل کشا تو فکر کیا، علی سا مل گیا مشکل کشا تو فکر کیا، سہارا بن کے وہی میری مشکلوں میں رہتا ہے، سہارا بن کے وہی مشکلوں میں رہتا ہے۔ اور یہ عقیدے کا شعر ہے کہ کیوں کر رہا ہے تقابل نماز و ماتم کا۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں، ہمارے یہاں مفتی نہیں ہوتے، ہمارے یہاں مجتہدین ہوتے ہیں۔ ہم مجتہدین کو اپنا وہ کہتے ہیں، مفتی ہمارے یہاں نہیں ہوتے۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ شعر پیش کروں گا کہ کیوں کر رہا ہے تقابل نماز و ماتم کا، یوں لگ رہا ہے کہ تو مفتیوں میں رہتا ہے، یوں لگ رہا ہے کہ تو مفتیوں میں رہتا ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے کہ ہے جس کے گھر میں عزا خان حسین سجا، ہے جس کے گھر میں عزا خانہ حسین سجا، زمین پہ رہ کے بھی وہ جنتوں میں رہتا ہے، زمین پہ رہ کے بھی وہ جنتوں میں رہتا ہے۔ مقطع کا شعر ہے کہ ہے فکر تیری زمانے سے، ہے فکر تیری زمانے سے ہی جدا قاسم، ہے فکر تیری زمانے سے ہی جدا قاسم، اسی سے تیرا ذکر شاعروں میں رہتا ہے۔ مومن کرام سورہ فاتحہ کی گزارش ہے جملہ مومنین و مومنات بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص کر ان مرحومین کے لیے جو ہمیشہ ہمارے درمیان موجود رہے مگر آج نہ رہے اس فرش پہ، اس میں باب العلم کے مرحومین کو، اپنے مرحومین کو ضرور شامل فرمائیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کے ساتھ۔ باب العلم بنی ہاشم سائیڈ کی جانب سے باب العلم میں جو مجلس اعزاز کا سلسلہ یکم محرم سے شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ 7 ربیع الاول تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ مجلس نماز مغربین کے فوراً بعد باجماعت نماز کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ 11 سفر سے 20 سفر جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب جو کہ UK سے اسپیشل ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں، آپ سے مجلسوں سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ باب العلم کی انتظامیہ کی جانب سے عشرہ اربعین کے سلسلے میں جو انتظامات کیے گئے یقیناً آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ باہر ٹینٹ لگانا، لیڈیز کے ایریے میں، جینٹس کے ایریے میں، باہر سبیل لگانا، مکتب لگانا، یہ سب یقیناً آپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ جو ہم نے یکم محرم سے 10 محرم تک کے جو پروگرام کیے وہ بھی اسی طرح باہر ٹینٹ لگا کے، اور مومنین نے یقیناً ان کی حوصلہ افزائی تھی، انہوں نے حوصلہ دیا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، انہوں نے مجلسوں کو اسپانسر کیا کہ ہماری ہمت بندی اور ہمارے والنٹیئرز نے کئی دنوں کی دن رات کی محنت کے بعد اس کو اس شکل میں لے کر آئے کہ ہم اس فرش اعزاز پہ بیٹھ کے بی بی کا پرسہ دے سکیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے ماضی میں ادارے کی خدمت کی، مالی اعانت کی، اسی طرح اس عشرے میں بھی باب العلم کی انتظامیہ نے ان تمام خرچوں کو جو کہ یہاں پہ ٹینٹ ہیں، دوسرے انتظامات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے $1 لاکھ کا ٹارگٹ جو ہے وہ مقرر کیا ہے اس عشرے میں کہ ایٹ لیسٹ $100,000 جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے اس عشرے کے اندر آنا چاہیے تاکہ ہمارے جو خرچے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ دل کھول کے ادارے کی مالی اعانت کریں، اس کے لیے مجلسوں کو اسپانسر کریں۔ جو اسے اسپانسر کرنے کے لیے لیڈیز اور جینٹس میں ہمارے ڈونیشن ڈیسک موجود ہیں، آپ انہیں کر سکتے ہیں۔ جو مومنین ہمیں آن لائن سن رہے ہیں وہ ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں info@
baniHashim.org. इसी तरह हमारे मुसल्ला जात जो कि बाबुल इल्म में आप देखते हैं कि मुसल्ले बिछे हुए हैं, उनका हदिया $700 था, लेकिन अरबईन की मुनासबत से उनका हदिया $500 कर दिया गया है। इसी तरह हमारे पास खुम्स का इजाज़तनामा मौजूद है। यकुम मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दरमियान जो यहाँ पे ऐलान किया गया था इंतज़ामिया की जानिब से कि हमारे मुहर्रम का जो कि हम मुहर्रम में डोनेशन जमा करते हैं वो हमें पूरे साल के लिए हमारी ज़रूरतों के लिए होता है। आपसे गुजारिश थी कि एटलीस्ट हमारा टारगेट है कि 2 महीने में हमें $3 लाख आने चाहिए। तो आपसे गुजारिश है जिस तरह भी हो सके अदारे की माली इयानत करें, और इयानत करने के लिए अगर कोई मोमिनीन आगे बढ़ के किसी ख़ास प्रोजेक्ट पे पार्टिसिपेट करना चाहें तो भी आप फ्रंट डेस्क पे रब्ता कर सकते हैं। अरबईन की मुनासबत से यह मौक़िफ़ जो हैं वो लगाए गए हैं। जिस तरह मोमिनीन नजफ़ से करबला की तरफ अरबईन में वॉक करते हैं, इसी तरह हमने इस वक्त कोशिश की है, पहला साल है कि मौक़िफ़ लगें जिसमें मोमिनीन खुद से अपनी तरफ से जो भी नज़र लाना चाहें, चाय शरबत कोई तबर्रुक लाना चाहें और तकसीम करना चाहें वो यहाँ ला सकते हैं और उन्हें तकसीम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है कि आप जो हमारे फ्रंट डेस्क पे वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे एक फॉर्म है, आप रजिस्ट्रेशन दे के आप फिल कर सकते हैं। डोनेशंस के लिए आपकी जो आप मुहर्रम फंड में और इस अरबईन के फंड में दे रहे हैं, ये आपके जिस तरह भी आप कर सकें आप उसकी मदद कर सकते हैं। बाबुल इल्म के जो इंतजामात के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हमारी जो मेंबरशिप है वो यकुम सफ़र से 30 सफ़र तक हमेशा टाइम लिमिटेड रही है। जिन मोमिनीन ने मेंबरशिप नहीं ली उनसे गुजारिश है कि वो मेंबरशिप ले लें, और अगर कोई बाबुल इल्म के मेंबर हैं तो उनको रिन्यूअल के लिए भी फॉर्म फिल करना होगा, जिसके लिए हमारे फ्रंट डेस्क पे फॉर्म्स मौजूद हैं। मेंबरशिप के 3 हिस्से हैं, एक रेगुलर मेंबरशिप जिससे आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, दूसरा हिस्सा जो है इसका प्लेज फॉर्म है। प्लेज फॉर्म में आप बाबुल इल्म को मंथली डोनेशन देते हैं जो कि हमारे मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, हमारे मंथ टू मंथ एक्सपेंसेस तकरीबन 15,000 to 20,000 पर मंथ हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म में उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपने $200 देने हैं, आपने $100 देने हैं, आपने $50 देने हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म आपने उसमें जो है वो देने हैं। इसका तीसरा हिस्सा जो है वो फ्यूनरल सर्विसेज का है। फ्यूनरल सर्विसेज में अगर अल्लाह न करे किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो उस फैमिली के मेंबर की मैयत को हॉस्पिटल से लेकर आना, फ्यूनरल होम में रखना, वहाँ पे गस्ल मैयत देना, जिसके बाद उसको नमाज जनाजा और फिर तदफीन के तमाम मराहिल, और जिसमें मजलिस स्वयं तक के तमाम अखराजात जो हैं वो बाबुल इल्म की सोसाइटी की तरफ से अदा किए जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसी तरह जो मोमिनीन हमारे यकुम मुहर्रम से 30 सफ़र के दौरान मेंबर बनते हैं, हर साल की तरह इस साल भी उनका ज़ियारत का ड्रा होगा 17 रबी अव्वल को, और जिस भी खुश नसीब का नाम आएगा, अगर आप सिंगल हैं या फैमिली के साथ हैं तो आपको जाने का जो टिकट है वो सोसाइटी की तरफ से दिया जाएगा। बाबुल इल्म की ऐप और हमारी जो वेबसाइट है baniHashim.org, इस पे ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। आप वहाँ पे भी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाबुल इल्म का संडे स्कूल की रजिस्ट्रेशन जारी है लेडीज़ और जेंट्स में। आप जिनके बच्चे छोटे हैं वो वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। कैलेंडर 2025 और 26 का फ्रंट डेस्क में मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जाते वक्त अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो अपनी कॉपी ले जा सकते हैं। पोस्टर्स जो बाहर लगे हुए हैं वॉल पे, मोमिनीन जो बिजनेस कर रहे हैं, जो पोस्टर्स लगे हैं, अगर अपने बिजनेसेस को चाहते हैं कम्युनिटी में प्रमोट करना तो उसके लिए आप फ्रंट डेस्क पे रब्ता कर सकते हैं और अपने पोस्टर्स को लगा सकते हैं। पार्किंग के सिलसिले में बताता चलूँ कि आपसे कोई रिक्वेस्ट है कि हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। स्पेशली जो हमारे बिल्कुल नेबर में अगवान फिल्म है, उन्होंने हमसे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उनके फ्रंट और बैक पे कोई पार्किंग आप ना करें। कल से मस्जिद जो है नमाज मगरिबैन बाद जमात के फौरन बाद शुरू हो जाएगी, और मौलाना इंशाल्लाह ठीक कल से 10 बजे मिंबर पे तशरीफ ले आएंगे। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा जनाब क़िबला मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब से आप तशरीफ लाएं और आज की मस्जिद से खिताब फरमाएं। बावाज़े बुलंद सलावत।
رسالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره وبسيه سيد الأتقياء والأسفياء، مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. فیضان گرامی، میں نے اس عشرے کے لیے موضوع بیعت قرار دیا ہے. فیضان گرامی، میں نے اس موضوع پہ اشرہ پہلے نہیں پڑھا، میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے، تیاری شروع کی ہے. کچھ مطالب کوشش کروں گا جدید آپ کی خدمت میں پیش کروں. قرآن کریم میں لفظ بیعت آیا ہے اور اسلام سے پہلے یہ لفظ موجود تھا. بے یہ عین بے سے ہے، بیعت. جب لوگ معاملہ کرتے تھے، کانٹریکٹ کرتے تھے آپس میں خرید و فروخت کا، تو دائیں ہاتھ سے دوسرے کے دائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ معاملہ طے پایا، جو آپ چیز فروخت کر رہے تھے میں خرید رہا ہوں، معاملہ طے ہو گیا، اب نہ آپ ہٹ سکتے ہیں نہ میں. اس حتمی فیصلے کو بیعت کہا جاتا تھا. ایک کنفرم فیصلہ، ایک کنفرم جو ڈیسیژن ہوتا تھا، اس ڈیسیژن کو کہتے تھے بیعت. باع یبیع استعمال ہوتا ہے خرید و فروخت کے لیے. اور پھر وہ بیعت جب عام ہونے لگی ایک معاملے میں، تو پھر قبیلے کے جتنے بھی اعضاء ہوتے تھے، ارکان ہوتے تھے، ممبرز ہوتے تھے، وہ قبیلے کے سردار کی وفاداری کے لیے اس کے سیدھے ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ کے اوپر جا کے بیعت کرتے تھے، کہتے تھے آپ سے بغاوت نہیں کروں گا. یہ پورا بیعت کا کانسیپٹ تھا جو اسلام سے پہلے
میرے جملے تک پہنچ رہے ہیں سب تک؟ آواز تنگ تو نہیں کر رہی ہے؟ میں رات بھی جاگتا رہا ہوں، پوری رات کی فلائٹ تھی اور آنے کے بعد کوئی آرام نہیں کیا، مسلسل بس مجالس ہے، سفر ہے۔ جو مطالب پیش کروں اسے غور سے سن لیجئے گا۔ یہ پہلی مجلس تمہیدی مجلس اور مقدمہ ہے میرے آنے والے پورے اس عشرے کے مجالس کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے جو بیعت ملتی ہے مکے میں، وہ ملتی ہے سرور کائنات کے جد کی، حضرت قصی بن کلاب کی، جو ختمی مرتبت کے اجداد میں آتے ہیں۔ حضرت قصی انہوں نے بنی کنانہ سے بیعت لی تھی اسلام سے پہلے۔ یہ عقیدہ یہ ہے کہ اجداد معصومین تا حضرت آدم سب کے سب دو شرائط کے ساتھ حلال زادے بھی ہیں، ایماندار بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں زانے گرامی؟ زانے گرامی، یہ ایک معاملہ ہے تو حضرت سرکار ختمی مرتبت کے تمام اجداد، یہاں تک نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تاریخ میں رسول خدا کا شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تو جو افضل و اشرف تھے وہ اجداد رسول خدا تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرا یہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد ہیں، جہاں پہ بھی ان کے بعد پھر اگر ان کے دو بیٹے تھے اسماعیل و اسحاق، تو جو افضل تھے اللہ نے کہا میں محمد کے نور کو اس کے صلب میں رکھوں گا جس کا مقام زیادہ ہو۔ خزانہ گرامی، مولا امیر فرماتے ہیں کہ اجداد رسول خدا کے لیے اللہ نے انتخاب ان کا کیا جو افضل ترین ہستیاں تھیں، اور بیویوں میں بھی یہی شرط کہ ان کے یعنی جتنی بھی بیویاں ہیں 5 نسلوں تک سب کے سب ان کے شجرے پاک ہونے چاہیے۔ عزیزان گرامی، جو سب سے افضل و اشرف بیوی تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا انبیاء کی ماں بننے کے لیے اور ائمہ کی ماں بننے کے لیے۔ میں جملے کو نہیں پہنچا پایا۔ جو افضل ترین بیویاں تھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا ائمہ علیہ السلام کی اور انبیاء کی ماں بننے کے لیے۔ اگر جناب سارہ نبی کی بیٹی ہوتے ہوئے، نبی کی بہن ہوتے ہوئے، نبی کی زوجہ ہوتے ہوئے، یہ رشتے پہنچ رہے ہیں سب تک کہ وہ ایک نبی کی بیٹی تھی، ایک نبی کی بہن، حضرت لوط کی بہن تھی، حضرت ابراہیم کی زوجہ ہیں، اور بعد میں حضرت اسحاق کی ماں بھی بننے والی ہیں، جناب یعقوب کی دادی بھی بننے والی ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کیونکہ ایک بی بی سارہ سے افضل ہے تو اب میں سارہ کی نسل میں محمد کو نہیں بھیجوں گا، ہاجرہ کو چنوں گا۔ جو پہنچ رہے ہیں تو اللہ نے جناب ہاجرہ کا انتخاب کیا۔ عزیزان گرامی، جو افضل ترین بیویاں تھی اللہ نے عرب میں جناب فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا۔ جو لوگ پہنچ گئے، پھر کیونکہ حسنین کی ماں بنانا تھا تو جناب سیدہ، اور پھر اگر اللہ نے دیکھا عرب میں نہیں ہے تو اللہ ایران سے جناب شہربانوں کو لے آیا، اور پھر افریقہ کے ملک آج مراکش کہا جاتا ہے وہاں سے حضرت سمانہ خاتون کو لے آیا، اور 12ویں امام کی والدہ کو روم سے لے آیا۔ جو افضل ترین بیویاں تھی اللہ ان کو چن کے لے کے آیا ائمہ کی ماں بننے کے لیے۔ اب سوچئے جس بیوی نے جناب فاطمہ کی ماں بننا ہو، توجہ اللہ صلی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب اگر جناب سیدہ کی ماں انتخاب کیا اللہ نے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اب اگر کبھی آپ پڑھیں نا کہ جناب خدیجہ 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی، بوڑھی تھی، بصورت تھی، تو سمجھ جائیے گا بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا زر خرید۔ تو جانے گرامی، حضرت قصی بن کلاب جو رسول خدا کے اجداد میں ہیں، بہت
عظیم المرتبت ہیں، انہوں نے اس مکے میں سب سے پہلے بیعت لی ہے، اور پھر سرور کائنات. اب یہاں پہ مجھے پیش کرنا ہے بیعت کو. تو بیعت جو ہے وہ معاملہ ہے، جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے. توجہ رہے میرے ساتھ. خرید و فروخت ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے بائنگ اینڈ سیلنگ کا، اسے باع یبیع کہا جاتا ہے بیعت. اور اسلام میں رسول خدا نے بیعت کو رائج کیا، اور بیعت یہ ہے کہ انسان اپنی وفاداری کا یقین دلا کہ میں آپ سے وفادار رہوں گا یا وفادار رہوں گی، کبھی جنگ میں حصہ نہیں لوں گے، سازش میں حصہ نہیں لوں گا. اگر میرے جملے پہنچ جائیں، اسے بیعت کہا جاتا ہے. تو بیعت یہ ہے کہ انسان، اب میں ایک اور جملہ یہاں پہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ بیعت دوستوں یاروں کی نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو اردو سمجھنے والے ہیں اور جو مناظرے کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں کہ میں نے لفظ یار استعمال کیوں کیا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. تو دیکھیں دوستوں اور یاروں کی بیعت نہیں ہوتی. آج بھی اگر ہمارے اہل سنت بھائی بیعت کرتے ہیں تو پیروں کی، مرشد کی، پیر کی بیعت کرتے ہیں، دوستوں کی نہیں، یاروں کی نہیں. توجہ، یعنی سرکار ختمی مرتبت نے سمجھا دی بیعت صرف اور صرف پیروں کی، مرشدوں کی ہوتی ہے. اور اگر کوئی علی سارے پیروں کے پیر ہو، میرے جملے پہنچ جائیں، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے نام بھئی. اب چلتا رہے گا مجمع میرے ساتھ. تو میں نے موضوع بیعت لیا، مجھے اس کو سارا پیش کرنا ہے جو آج تمہیداً مقدمتاً جملے پیش کر رہا ہوں. تو اب میں آگے پیش کروں گا کہ سرکار ختمی مرتبہ نے کن کن اصولوں پہ بیعت لی ہے، کن کن مواقع پہ بیعت لی ہے، کب کب بیعت لی ہے. میں انشاءاللہ پیش کروں گا. ایک مرتبہ بیعت نہیں لی، جتنی مرتبہ بیعت لی ہے کچھ شرائط پہ بیعت لی. اور اچھا یہ بھی نہیں کہ کسی نے بیعت کر لی ہے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے واجب الاحترام ہو گئے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، سارا مجمع ہے بھئی. آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں. ایزان گرامی، اب یہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان کہتے ہیں جس نے بیعت کر لی رسول خدا کی وہ ہمیشہ کے لیے رضی اللہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں، تا وقتی کے، اب یہ فارسی کے میں نے اصطلاح استعمال کر دی، جب تک کہ جب تک وہ محترم ہے، جب تک وہ بیعت توڑ نہ دے. نہیں ہے مجمع، جب تک کوئی بیعت توڑ نہ دے وہ رضی اللہ ہے. اگر وہ خود ہی بیعت توڑ دے، ابھی بھی سارا مجمع جو پہنچ رہا ہے، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. میں بڑے اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ لائیو جا رہی ہے، ریکارڈنگ ہے، پھر مجھے پھر جانا ہے ابھی پاکستان. تو میں اشاروں کے نام میں بات کر رہا تھا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ ہمارے بہت سے لوگ جب کہ پوری FIR کٹوانا نہ دے داد نہیں دیتے ہیں. تو مجمع کی توجہ رہے میرے، میں بہت کھول کے پیش کر رہا ہوں. میں سارے میرے بھائی میرے بچے ان جملوں کو غور سے سنیں. سارے مجمع کی توجہ. کئی مرتبہ اسلام میں رسول خدا نے اپنی بھی بیعت لی، اپنے بھائی علی کی بیعت لی. جب بیعت کرنے والوں نے مولا علی ہی کی بیعت توڑ دی، ہم علی کے خلاف جنگ کریں گے. بیعت کرنے والوں نے جنگ کی. نہیں ہے مجمع عزیزان گرامی، جب بیعت کرنے والے توڑ سکتے ہیں تو بیعت لینے والا بھی بیعت توڑ سکتا. میرے جملے پہنچ گئے. اب بات روشن ہو گئی. عزیزان گرامی، میں بات تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو اب سب سے پہلی بیعت اسلام میں سرور کائنات نے لی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے رسالت کیا تو آپ کی دو ہستیوں نے بیعت کی. پہلے مولا علی، دوسری جناب خدیجہ. میں پیش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات یاد رہے کہ مرد و زن دونوں نے پیغمبر کی بیعت کی، صرف مردوں نے نہیں کی. جو پہنچ گئے ہیں انہیں سلام ہے، اور جو نہیں پہنچے انشاءاللہ میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں. انشاءاللہ میں آگے بات واضح کر دوں گا، روشن کر دوں گا تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. تو عزیزان گرامی، جناب ختمی مرتبت کی بیعت صرف مردوں نے نہیں کی ہے. پہلی بیعت ہی صرف مولا علی نے نہیں کی، جناب خدیجہ نے ہی بیعت کی. غدیر میں صرف مردوں نے بیعت نہیں کی. میں آگے جا کے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، وہ جو کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد مولا سجاد نے بیعت کر دی تھی، میرا چیلنج ہے اگر دکھا دو کہ کسی بچے یا بچی نے کہا ہو
یزید اب نہ مار، میں بیعت کر لیتی ہوں. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ پہنچ گئے میرے اس اشارے پہ. دیکھیں میں آگے کھول کے اور بھی پیش کروں گا. تو جانے گرامی سب سے پہلی بیعت سرور کائنات کی ہے، اور بیعت کرنے والے ایک بہت کم سن مولا امیر المؤمنین 10 برس کے تھے. کہا یا رسول اللہ میں بیعت کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، کبھی بھی بیعت توڑوں گا نہیں، عہد توڑوں گا نہیں، اور جو آپ ہاتھ آئے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. جانے گرامی امیر المؤمنین نے جناب سرور کائنات سے بیعت کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بیعت کی. یا رسول اللہ آپ سے وفادار رہوں گا، جسے آپ بنا دیں گے اس سے وفادار رہوں گا. پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہ. جانے گرامی شیخ ہمارے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے المناقب، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلی بیعت ہے دعوت ذوالفقار. جو لوگ پہنچ گئے ہیں، یوم الدار کہا جاتا ہے، والوں کا دن، جہاں سارے گھر والے جمع ہوئے. ذہنوں میں واقعہ ہے. یہ چند افراد کا کہنا نا مجھے پریشان کر دیتا ہے. اگر کہیں گے تو میں واقعہ پڑھ دیتا ہوں، پڑھوں. تو گرامی جناب سرور کائنات نے اعلان کیا. اب یہاں اعلان رسالت نہیں، رسول پہلے سے رسول ہے، اعلان رسالت نہیں مل رہی. رسالت پہلے پیغمبر کی حدیث ہے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا نہیں، نبی تھا. آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. بھئی سارے مجمع کی توجہ. ایزان گرامی بحار الانوار کی جس جلد پہ دائیں طرف یہ حدیث لکھی ہے سرور کائنات کنت نبیًا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تھا اس زمانے میں بھی. تو کوئی کہتے تھا صلب میں رہے ہوں گے کسی اور طرح سے، نہیں، آپ نے فرمایا کنت نبیًا، اس وقت بھی نبی تھا، صرف تھا نہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی بھی تھا. اگر محترم انداز سے کہنا ہو تو آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس کے دوسرے صفحے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا. توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے رہا. اب چلتے رہیے گا. تو سب سے ابن شہرشو کہتے ہیں کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اللہ نے مجھ سے کہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ. قرآن کریم کی آیت، اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو، عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو، عشیرہ کو اپنے قبیلے کو، خاندان والوں کو دعوت دیجئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے. تو جناب سرکار ختمی مرتبت نے سب نے لکھا ہے، طبری تک میں ہے کہ فوراً کہا چچا جان کس سے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. چچا جان ایک دعوت کا بندوبست کیجئے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے قرابت داروں کو دعوت دینے کا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ختمی مرتبت نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا چچا جان دعوت کر دیجئے، دعوت کیجئے، اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا ہے آپ بلائیے، دعوت کیجئے. پیغمبر کہہ رہے ہیں چچا آپ بلائیے. تو مانو نا شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب. ممنون. اللہ محمد سلام محمد.
توجہ فرما رہے ہیں زانے گرام؟ مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہوگا، ختمی مرتبت نے جیسی چچا سے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا یا علی میرے ساتھ چلیے، اور گھر گھر جا کے سارے عزیز رشتہ داروں کو دعوت دی کہ آئیے، اور میرے بھتیجے نے سب کو کھانے پہ بلایا ہے اور کچھ ضروری بات کرنی۔ سب آنے کے بعد ابو لہب نے وہی اعتراض کیا، پورے قبیلے کو بلایا ہے اور آپ نے ایک بھیڑ کی ران بھون کے رکھ دی، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے کہا کہ بھئی ابو لہب جتنا کھانا کھاؤ یہ ختم نہیں ہوگا، کہ جب کھانے والے موجود ہیں کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا، ایک اور مومن دکھائیے جس کا رسول خدا پہ اتنا ایمان ہو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ بھئی اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی ہے، جو فرسٹ کلاس مومن تھا اسے کافر بنا دیا، اور جو تھرڈ کلاس کافر تھا داری۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرا؟ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ جانے گرامی مجھے بیعت کو پیش کرنا ہے، تو اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں جو شہر ابن عشوب نے لکھا ہے۔ تب جناب ابو طالب نے سارے خاندان کو جمع کیا، سب نے کھانا کھایا، ابو لہب سب کو بار بار کوہنیاں مارتا رہا اور کھاؤ، یعنی پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ کم پڑ جائے۔ اب سمجھ میں آیا یہ تبرک کیوں کم نہیں پڑتا؟ جو پہنچ رہے ہیں یہ ابتدا سے میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، سینہ ساتھ نہیں دے رہا۔ عزیزان گرامی حضرت ابو طالب نے جب سارے کے سارے کھا چکے تو ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے، آپ اپنے قدم مبارک پہ آئے، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی کلام کرنا چاہتے تھے ابو لہب نے آواز دی، کھانا کھا لیا چلو میرا یہ بھتیجا جادوگر۔ یہ جملہ کہا سب چلے گئے، جناب ختمی مرتبہ دیکھ رہے ہیں سب ایک ایک کر کے سب چلے گئے، کون رہ گئے؟ ایک جناب ابو طالب، ایک جناب امیر۔ جناب ابو طالب نے سوال کیا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا میں بات کرنا چاہتا تھا، ابو لہب نے بات ہی نہیں کرنے دی، سب کو اٹھا کے لے گئے۔ اب پتہ چلا یہ اسمبلیوں سے واک آؤٹ کرنا، پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ ابو لہب کی پرانی سیرت ہے، لہبیوں اور سفیانیوں کا طور طریقہ۔ تب میرے جملوں پہ زیادہ نہ ہوئیے گا، جو پاکستانی ہے وہ پہنچ جائیں گے، باقی لوگوں کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ گرامی اب یہاں جو جملے پیش کر رہا ہوں، جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان میں بات نہیں کر سکا، ابو لہب نے بات ہی نہیں سنی، کسی کو بات سننے نہیں دی۔ کہا اگر آپ کہیں دوبارہ دعوت دے دیں۔ کہ چچا جان اگر دوبارہ دعوت ہو جائے تو بہت اچھا۔ اگلے دن پھر جناب ابو طالب نے سب کی دعوت کی، پھر دوسرے دن وہی ہوا۔ کیوں؟ جناب ابو طالب دروازے پہ رہتے تھے، یہ مجلسوں میں بانی مجلس کا دروازے پہ بیٹھنا یہ بھی سیرت حضرت ابو طالب ہے۔ تو میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ عزیزان گرامی تیسرے دن ابو طالب نے کہا بھتیجے میں دوبارہ، اے محمد میں دوبارہ دعوت کرتا ہوں، لیکن آج میں اندر بیٹھوں گا۔ جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے کہ سفید داڑھی تھی، سفید مونچھیں، سفید بال، بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ابو لہب کھڑا اپنے گربان میں ہاتھ ڈالا کہ ابو لہب بیٹھ جا، ابھی میرے بھتیجے نے کلام مکمل نہیں کیا۔ پھر ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھ کے فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، میرے آقا، میرے مولا کھڑے ہو جائیے، وقل ما شئت، اور جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے۔ ابو طالب حفاظت پہ کھڑا۔ میں بہت سوچتا تھا ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت کیسے آئی کہ جناب ایک مرتبہ گریبان میں ہاتھ ڈالا، ابو لہب کو بٹھا دیا، سارا مجمع رک گیا، نگاہوں میں خیبر کا در آ گیا، سمجھ میں آیا فاطمہ خیبر کے باپ ہیں۔
فیضان گرامی ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، طبری اور سب نے مورخین نے، شیعہ سنی مورخین نے لکھے ہیں کہ جناب ابو طالب قوم کھڑے ہو جائیے، یہی جملے جناب زینب کبریٰ کے مولا سجاد کے لیے ہیں۔ دربار یزید میں جب یزید نے مولا سجاد کو روکا تھا تو جناب زینب نے خطبہ دے کے دربار کا ماحول بدلا اور ایک مرتبہ ذہنوں کو تیار کیا کہ قم یا سیدی و مولائی، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام کھڑے ہو جائیے۔ اب سارا مجمع کہہ رہا تھا وہ جو اتنی باعظمت بی بی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں باعظمت ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ میرا بھی امام ہے۔ حضرت گرامی جناب علیہ السلام سردار ہو کے کہہ رہے ہیں یہ میرا سردار ہے۔ اب آئیے مجھے صرف بیعت کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ایک مرتبہ جناب ختمی مرتبہ جملے کہے کہ میں پیغام پہنچانے آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ کہنا کہ لا الہ کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو ایک مرتبہ ابو لہب اور دیگر لوگوں نے پوچھا اور آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول۔ بھائی میں جملے کو پیش کر کے یہاں پہ بیعت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، دو جملے سن لیجئے گا۔ ان کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، ان کا مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ سے۔ سارے مجمع کی توجہ میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں پوری مجلس کا۔ عزیزان گرامی ان کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، وہ کہتے تھے جہاں ہم نے 4000 بتوں کو خدا مان رکھا، ایک اندیکھا خدا بھی صحیح۔ ان کا مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ سے، وہ کہتے تھے یہ جو محمد کہتے ہیں نا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ہم بتوں کو چھوڑیں تو پھر اللہ کو مانیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی، ان کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے۔ آج ہمارا مسئلہ بھی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں دشمنوں کا انکار کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، اب میں جانتا ہوں اتنے نعرے ایک ہی وقت میں لگ رہے ہیں کہ اس کا نعرہ اسے ٹکرا رہا ہے، تو میں جلدی بات کو مکمل کر دوں۔ عزیزان گرامی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کون؟ کا میں اللہ کا رسول۔ پھر آپ نے ساتھ ہی ایک اور جملہ کہا، جو بھی میرے اس مشن میں میرا ہوا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری من بعدی۔ توجہ، شیعہ سنی مورخین نے لکھا کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ جو بھی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا بھائی ہوگا، یار تو بہت ہے، وہ میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ اب ایک مرتبہ سب نے دوبارہ پوچھا بات مکمل کا؟ ہاں میں نے بات مکمل کر دی۔ سارے کے سارے ایک مرتبہ پھر اٹھے کا چلو۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا اے ابو طالب اب تک تو آپ بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ توجہ، ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس نے کہا آج سے آپ علی کی بھی اطاعت شروع کر دیجئے۔ عزیزان گرامی وہیں پہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کون کون بیعت کرے گا۔ جناب ابو طالب روکتے رہے، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک بچے نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھنے میں کم سن ہوں، میں دیکھنے میں بچہ ہوں، میں بہت پتلا دبلا، میری ٹانگیں کمزور ہیں، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اورینٹلسٹ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اس بچے نے I will break down the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، اور یہی کیا میرے مولا نے۔ عزیزان گرامی یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ میں دوبارہ بیعت ہوئی، بس ایک نے بیعت کی اور دوسرے نے ساتھ دیا کہ میں حفاظت کروں گا۔ بیعت کرنے والے علی، حفاظت کرنے والے ابو طالب۔ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں عزیزان گرامی، یہاں بیعت کا جو معاملہ ہے کہ یعنی انسان کسی
بیعت نہیں کر سکتا کہ جو اپنے ہی جیسا ہو یا اللہ نہ کرے اپنے سے بھی کمتر ہو. اگر یہ جملے پہنچ جائیں. بیعت معاملہ ہے اپنے عقیدے کا اور معاملہ ہے انسان کے ایمان کا, وفا کا. انسان اس کے ساتھ وفاداری کی بیعت کرتا ہے کہ جس سے انسان مانتا ہے کہ یہ میرے ایمان کا محافظ ہے. آئیے ذرا مولا امیر کے جملوں کو پیش کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا 3 ذمہ داریاں قبول کرتا ہے اور بیعت لینے والا 3 ذمہ داریاں. اگر سننا تو گرامی آپ کی محبتوں کے لیے, اب کیونکہ میں اتفاقاً گھڑی نہیں لگاتا ہوں اور یہاں پہ بھی مجھے کوئی گھڑی دکھانے والا نہیں ہے, تو جہاں پہ آپ مجھے دکھا دیں گے, جب تک نہیں تو میں پڑھتا ہی رہوں گا. ویک ڈیز ہیں, مجھے احساس ہے, تو آپ لوگ جہاں پہ دکھا دیں گے نا گھڑی, تو مجھے کوئی ایک آدھا گھڑی دکھانے والا ہو. 10:45 ہو گیا. میں کتنے بجے میں نے ممبر لیا تھا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا. تو گرامی آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. مولا فرماتے ہیں بیعت کرنے والا 3 باتوں کی ضمانت. دیکھیں یہ صرف مولا علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ گرامی صرف مولا علی. دیکھیں پوری دنیا میں صرف بیعت لینے والا میرا تم پہ یہ حق, میری اطاعت کرنا. مولا فرماتے ہیں 3 حق ہیں جو بھی بیعت لے گا اس کے اور جو بیعت کرے گا اس کے, دونوں طرف سے حق ہیں. یہ صرف مولا کی, نہیں تو پوری دنیا میں ہمیشہ سنیں گے کہ بھئی تم نے میری بیعت کر لی, یہ حق ہے. لیکن عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں کہ نہیں, تمہارا بھی مجھ پہ حق ہے, میرا تو ہے, تمہارا بھی حق ہے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی, کہ جو بیعت کر رہا ہے وہ کہے گا میں اگر کبھی بھی ہدایت آپ دیں گے تو ہدایت کو قبول کروں گا. توجہ. دوسری بات, آپ کے خلاف کبھی کسی سازش میں جنگ میں نہیں لوں گا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں کسی سازش کسی جنگ میں کوئی حصہ نہیں. بیعت کرنے والا کہے گا جنگ میں سازش میں حصہ, عزیزان گرامی کوئی بھی ہو کبھی بھی کسی سازش اور جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا. تیسرا, جو بیعت کرے گا وہ کہے گا کہ ہمیشہ آپ سے وفادار رہوں گا, آپ کے دشمنوں سے بیزار رہوں گا. اگر جملے پہنچ گئے ہوں. مولا فرماتے ہیں اور جو بیعت لے گا وہ کہے گا پہلی بات ہدایت دوں گا, اس کا ذمہ ہے ہدایت دینا. نمبر 2, اگر کبھی مدد چاہیے ہو تو مدد کروں گا. اسی لیے ہم آج تک کہہ رہے ہیں یا اللہ. اور نمبر 3 مولا فرماتے ہیں شفاعت. بہت بڑا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں شفاعت میں کروں گا. عزیزان گرامی لیکن مطلب میرے ساتھ یا ادھر ادھر دیکھ, جب آپ لوگ فرما رہے ہیں شفاعت امام کے پاس ہے. بھائی ہر کسی کے پاس شفاعت. ایسے ویسوں کی بیعت نہ کرو جسے خود بخشوانا پڑے, ایسے کی بیعت کرو جو بخشوا سکے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے. میں آج جو جملے پیش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ اس کو غور سے سن لیجئے گا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ شفاعت جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں اس کے پاس ہے, وہ آپ کی شفاعت کرے. لیکن پھر مولا فرماتے ہیں ایک شرط کے ساتھ, اگر بیعت کوئی نہ توڑے, لیکن اگر کوئی بیعت توڑے چاہے مرد ہو یا کوئی حق مولا کے پاس نہ کریں. اب اگر مولا کسی کی شفاعت نہیں تو یہ نہ کہے شفاعت کیوں نہیں کی, یہ کوئی بات تو نہیں توڑ دی. آواز سب کو صاف آتی ہے نا میری؟ محمد سورہ ہے, یہ نمبر 10 48 سورہ کی آیت نمبر 10. جلدی پیش کروں گا اور پھر مجھے 2 ابھی میں نے رسول خدا کی بھی ساری بیعتیں پیش نہیں کی ہیں. مجھے تو عشرے میں ساری مولا علی کی بھی بیعتوں کو پیش کرنا ہے, اور پھر بعد میں جنہوں نے بیعت کیے ان کا بھی جنازہ نکالنا, اور اس عشرے میں جنازے نکالوں گا. اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم جنازہ نکالیں گے تو بیعت تو کربلا میں تو دفنا نہیں سکتے, تو ہمیں سقیفہ ہی لے جانا پڑے گا.
میرا موضوع سنیں گے یہ 10 دن آپ حضرات برداشت کریں. تو عزیزان گرامی اب یہ پہلا دن ابھی میں نے کہا کہ 2 میں نے بیعتیں پیش کی. مکے کی 2 بیعتیں بھی باقی ہیں جو زیادہ اہم ہیں, میں نے پیش نہیں کیا. پھر مدینے کی بیعتیں ہیں, پھر بیعت رضوان ہے, پھر سب سے اہم بیعت غدیر کی جو سب سے بڑی بیعت ہے. وہاں تک مجھے کیسے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا. عزیزان گرامی تو جناب سرور کائنات کی بیعت عقبہ, تو عقبہ کے مقام پہ مدینہ کے درمیان میں آپ نے 2 بیعتیں لی ہیں. لیکن یہ آیت سن لیجئے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بیعت عام بیعت نہیں, یہ عمل جو بیعت کا ہے یہ عام عمل نہیں ہے. میں جملوں کو پہنچا نہیں پا رہا بھئی, مجمع کی توجہ اگر میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی اللہ فرمان کریم میں سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں اللہ ان الذین یبایعونک, اے میرے حبیب وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. توجہ, اللہ فرما رہا ہے میرے کون بالا تر ہے, اللہ یا رسول خدا؟ اللہ کھل کے کیوں نہیں بول رہا ہے؟ عزیزان گرامی اللہ بالا تر ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب جو آپ کی بیعت کرے اس نے آپ کی بیعت نہیں کی, اس نے اللہ کی بیعت کی ہے. نہیں ہے مجمع, اللہ ڈائریکٹ نہ آنا, میرے حبیب نے میری بیعت کی. اور اگر پیغمبر فرما دے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ, اس کا خون میرا خون, ان کا گو میرا گو, جس نے ان کی بیعت کی اس نے میری, جس نے کی اس نے مجھ سے, جس نے ان سے جنگ کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. ایسا کہ اگر حبیب خدا نے خود فرمایا ہو اور یہ صحیح مسلم میں ہو, آپ نے تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں, ایسا کہ صحیح مسلم میں بالکل صحیح لکھا کہ پیغمبر نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کے فرمایا اللہم انا اہل بیتی وخاصتی محمدی لحمہم لحمی ودمہم دمی. یہ پوری حدیث سے ہم حدیث کے ساتھ کہتے ہیں بھائی, پوری کو حدیث کے ساتھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو پیغمبر کہے بس وہ حدیث, وہ کہتے ہیں پوری تمہاری حدیث کے ساتھ میں بس یہ جو کتابوں میں آیا وہ یہ جملہ کہ پیغمبر نے فرمایا کالی چادر اٹھا کے, کالی چادر, پیغمبر کالی چادر اوڑھے تو سنت ہے اور شیعہ کالے کپڑے پہننے تو بدعت ہے. سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کے فرمایا, پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت, یہ ہے میرے خان, یہ وہ ہیں جن کی میرے نزدیک اہمیت ہے. لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحضرنی حرب لمن حرمہم وسلم لمن سالمہم. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. میں کیسے پہنچاؤں گی اللہ تعالی دنیا کو. باپ کہتا ہے میری جنگ تمہاری جنگ, لوگوں سے کہتا ہے میری جنگ تمہاری جنگ, نانا نوازوں سے کہتا ہے میری جنگ تمہاری جنگ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے
حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں میں سننے کا جس نے جیسے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا، جیسے غدیر میں کہا تھا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا. بیعت کے معاملے کو سن لیجیے. اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے حبیب آپ کی بیعت کی اس نے آپ کی نہیں، اس نے اللہ کی بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہ، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. اب میں نام لوں عالم کا یا نہیں؟ اپنا نہیں ہے. بسم اللہ. مجھے بھی پھر پاکستان جانا ہے 2 ہفتے بعد، تو یہ معاملہ سیریس ہے، اس لیے میں نے تو بہرحال مجھے نہیں ہے معاملہ، ڈر نہیں ہے کسی نام لینے میں. تو تاریخ میں بہت بڑا نام گزرا ہے اور ہمارے بڑے بڑے جید، اور حتیٰ علامہ حلی نے سب سے پہلے جواب لکھا. آپ سمجھ گئے ہوں گے ابن تیمیہ. چلے میرا نام لے ہی لیا آپ. سب سے پہلا جواب علامہ حلی نے لکھا، علمی جواب لکھا. ابن تیمیہ نے بڑے عجیب و غریب الفاظ، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے اوپر ہے. کہ روز قیامت جب سر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، تو اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا. لیکن جب آپ اہل بیت کو چھوڑ دیں تو اللہ کا جسم بھی مان لیں گے، ہاتھ بھی مان لیں گے، چہرہ بھی مان لیں گے، آنکھیں بھی مان لیں گے. ایسا گرامی اب آئیے میں پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ ہو. تو معصوم سے پوچھا مولا قرآن میں آیا ہے، ابن تیمیہ نے تو کہہ دیا کہ نہیں، روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے تو سب سے اونچا ہاتھ اللہ کا ہوگا. اللہ یہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے. معصوم سے پوچھا مولا بتائیے یہاں اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے کہ قدرت خدا ہر قدرت سے بالا تر ہے. تو تلاش کرو نا لوگوں میں جسے اللہ نے ید اللہ کہا ہو، نہ ملے تو خیبر میں آ جاؤ. اسے اللہ کے رسول نے کہا اسد اللہ الغالب. حیدری توجہ فرما رہے ہیں سزانے کے نام. ہر قدرت سے بالا تر قدرت اللہ کی ہے. کتاب التوحید شیخ صدوق، تاکہ کوئی کنفیوز نہ چلا جائے میں جلد سے روایت پیش کر دوں، ایک حدیث اسی پہ تکمیل کروں گا. کتاب التوحید شیخ صدوق، اس کا ترجمہ انگریزی میں نے کیا. یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہ ترجمہ بھی صحیح کیا یا نہیں. 9 سال میں زحمت کرنے کے بعد ترجمہ یہ مکمل چھپا ہے، اور 2 سیکنڈ اس کا ایڈیشن آ چکا ہے، ایران سے چھپی کتاب. اور ایزان گرامی وہاں پہ ایک باب ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ نے قرآن کے اندر وجہ اللہ بھی کہا ہے، اللہ کا چہرہ قرآن میں ہے نا، سورہ رحمان میں بھی ہے اور مقامات پہ بھی ہے. عین اللہ بھی کہا ہے، لسان اللہ بھی کہا، ید اللہ بھی کہا، اللہ کا ہاتھ. تو کہا کہ مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، روز قیامت ہم اللہ کی زیارت کر لیں گے، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. توجہ کا قرآن کریم میں ہے لن ترانی یا موسیٰ آپ ہرگز میری زیارت نہیں کر سکتے، آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. عزیزان گرامی اگر اللہ نظر آ جائے تو اللہ جہت میں ڈائریکشن میں محدود ہے. جو محدود ہو وہ خدا نہیں، خدا لا محدود ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟
God is unlimited. اللہ unlimited ہے, اللہ لامحدود ہے. جو نظر آئے وہ ڈائریکشن میں ہوتا. میں جب یہاں دیکھوں تو وہاں نہیں دیکھ رہا. توجہ. تو کہا مولا یہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا. کہا اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کیا کہ اللہ نے کہا انہیں دیکھو گے تو میں سمجھ آؤں گا, یہ دیں گے تو میری عطا سمجھ آئے گی. توجہ. یہ دیکھ کے پسند کریں گے تو کوئی رضی اللہ بنے گا. کہ مولا وہ کون ہے؟ کہ وہ ہم 14 ہیں. ہم وجہ اللہ, ہم عین اللہ, ہم ید اللہ. ان میں 14 میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ جب میدان میں اترے تو ہر آدمی کہے یہ خود نہیں مار رہا, اللہ کا ہاتھ مار رہا. میرے جملے پہنچ رہے تھے عزیزان گرامی. یہ وہ ہستیاں, جب آپ قرآن کو بھی اہل بیت کے بغیر سمجھیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا, کچھ اور ہی سمجھ آ جائے گا. عزیزان گرامی یہ قرآن کریم ہے, سمجھنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو قرآن کے وارث ہو. عزیزان گرامی جب یہ بیعت عقبہ کے مقام پہ سب سے پہلی سرکار ختم مرتبت نے عمومی بیعت لی جو مکہ اور منہ کے درمیان میں ہے, اور پھر آخری بیعت مکے کی, پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کی. اسے کل انشاءاللہ پیش کروں گا. اور کہ بیعت کی اہمیت کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ کوئی بیعت لے. پریشان تو نہیں؟ کسی کو حق نہیں کہ بیعت لیں سوائے اس کے کہ جس کے لیے خود معصوم کہہ دیں اس کا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی اگر مولا حسین خود کہہ دینا کہ مسلم کے ہاتھ پہ جس نے بیعت کی اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی, کیونکہ خود مولا حسین نے فرمایا تھا. اس لیے جناب مسلم کی بیعت صرف ان کی بیعت نہیں. اس کو میں پہنچا پایا ہوں؟ جناب مسلم کی بیعت ان کی بیعت نہیں بلکہ اللہ کی بیعت ہے. نہیں, میں اس کو نہیں پہنچا سکا. میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا. جیسے اردو میں بھی جو ادب میں ایک پوری بحث ہے لٹریچر کے اندر کہ کئی مرتبہ آپ واسطوں سے بتاتے ہیں, کئی مرتبہ سارے واسطے کاٹ کے پھر نتیجہ دے دیتے. میں نے نتیجہ دے دیا جناب مسلم کی بیعت اللہ کی بیعت. جو لوگ پہنچ گئے میں جلدی سے ایک شعر اردو کا ہے. میر تقی میر مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو, نہ خوں پروانک ہوگا. ہیں لوگ اب وہ کہتے ہیں بھئی کیا مطلب, شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا, نہ خوں پروانے کا ہوگا. پروانے یعنی موث. The bee does not kill the moth. یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ پروانوں کو تو قتل ہی نہیں کرتے. تو یہ تو شعر ہی غلط ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, شہد کی مکھی جب باغ میں جائے گی تو پھولوں کا رس چوسے گی, وہاں سے نیکٹر لے گی. کیا کرے گی پھر؟ جب پھولوں کا رس چوسے گی تو شہد بنائے گی. شہد بنائے گی تو اسے چھتے کی ضرورت ہوگی. توجہ. جب چھتا بنائے گی تو موم سے بنائے گی. موم کے چھتے میں شہد جمع کرے گی. اب جب لوگ دیکھیں کہ چھتا ہے تو شہد اتارنے کے لیے پورے چھتے کو کاٹیں گے. شہد نکال کے جو چھتے سے موم بنے گی تو موم بتی بنا دیں گے. جب موم بتی جلائیں گے تو پروانے آئیں گے اور وہ جل جل کے مریں گے. اتنے واسطوں کو میر تقی میر نے کاٹا اور ایک شعر میں کہا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو, نہ خوں پر. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی میں نے بھی سارے واسطے کاٹ دیے. مولا حسین نے کہا مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ, مولا حسن نے کہا حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ, مولا علی نے کہا حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ, رسول خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ. اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب جس نے آپ کی بیعت کی اس نے آپ کی نہیں اللہ کی بیعت کی. جس نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کی اس نے اللہ کی. بس بے وقت مکمل ہو گیا.
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، ایک بیعت یہ جناب مسلم ابن عقیل کی کتنی اہمیت رکھتی ہے، یہیں پہ میں پیش کر رہا ہوں اسی پہ مکمل۔ تو کیا جتنے لوگوں نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی سب بیعت پہ باقی رہے تھے؟ اکثریت نے توڑ دی تھی یا نہیں توڑی تھی؟ 16,000 18,000 افراد نے بیعت کی کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی، اور سب نے توڑ دی۔ تو یہ کسی کا دھونس دینا نہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے رسول خدا کی بیعت کی تھی۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ کوفے سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ بیعت کر کے بھی توڑ دیتے تھے۔ جب کوفے میں بیعت توڑی ہے، یہ تو پیدائشی مسلمان تھے، تو جو ہوئے ہوئے مسلمان تھے وہ کیوں نہیں بیعت توڑ سکتے؟ جملے پہنچ گئے ہیں؟ یہ جو بہت سے یہ صرف معصوم کے لیے ہے کہ وہ کبھی خطا نہیں کر سکتے، کبھی غلطی نہیں کرتے، غیر معصوم کے لیے تو ہے کہ بیعت کر کے بھی توڑ سکتے۔ میں اب انشاءاللہ کل تو نہیں لیکن انشاءاللہ 2 دن بعد اس کو واضح اور کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت مسلم ابن عقیل کتنی عظیم ہستی ہیں کہ ان کی شہادت نے جناب سید الشہداء کو رلا دیا، کیونکہ ایام زینبیہ ہیں، مجھے بیویوں کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ میں سب سے درخواست کروں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں صرف 10 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی نا تو مولا سفر میں تھے، منی سے نکل چکے تھے کربلا کے لیے۔ راستے میں خبر ملی کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امام کے لیے پیغام لانا ضروری نہیں ہے، امام جانتے ہیں شہادت ہو گئی۔ جب جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا نا مولا حسین کو غمگین، کا مولا کیا بات ہے اتنے غمگین؟ کہا مسلم کی کوفے سے خبر آئی ہے۔ میں سارے مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں اشارے میں چلے گئی 2 جملے کہوں گا۔ کہ عباس کوفے سے بری خبر آئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 انگلیاں بلند کی، دکھایا عباس دیکھیے۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا کوئی بہت ہی مظلوم آدمی ہے، کسی عمارت کی چھت پہ سر قلم کرنے والے ہیں۔ آپ جانتے جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے دھکا دیا گیا۔ تو مولا نے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھیے۔ جناب عباس نے قریب ہو کے دیکھا، کہا مولا میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کا سر اور پورے ان کے بدن کو جس طرح سے گرایا اور پھر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مولا حسین نے آواز دی عباس یہیں پہ خیمے نصب کر دیجئے، عباس میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب عباس علیہ السلام گئے جناب زینب کی خدمت میں، بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ جناب زینب تشریف لائیں مولا حسین کے خیمے میں، بھیا آپ نے یاد فرمایا، کہا بہن کوفے سے بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کئی مرتبہ پہلے تیار کیا جاتا ہے، بری خبر کسی کو فوری نہ دو، کہیں کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ جناب رقیہ مولا کی چھوٹی بہن ہیں، ایک مرتبہ جناب رقیہ کو بلایا۔ جناب زینب نے جیسے ہی کہا نا رقیہ بھیا نے بلایا، جناب رقیہ کے فوراً آواز آئی کہ عاتقہ میرے ساتھ چلو، ماموں نے بلایا ہے۔ جناب مسلم کی یتیمہ کا نام ہے عاتقہ، بعض نے لکھا ہے حمیدہ، بعض کہتے ہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ آواز دی عاتقہ میرے ساتھ چلو، جیسے ہی جناب عاتقہ کو آتا دیکھا نا یتیم بی بی کو، تو مولا حسین مسند سے کھڑے ہوئے آگے بڑھے، جناب عاتقہ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا۔ جناب عاتقہ نے آواز دی مامو جان کیا میرے باپ خیریت سے ہیں؟ کہا مامو جان آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔
کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے۔ مولا نے بیٹی کو پیار کیا جناب عاتقہ کو، اور ایک مرتبہ جانتے ہیں چراغ کیوں بجھائے جاتے ہیں؟ تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، کوئی شرم نہ کرے، بلکہ کھل کے روئیں۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا میری طرف، مولا حسین نے کہا زینب میری صندوقچی لا دیجئے۔ مولا نے صندوقچی منگوائی، اس میں سے 2 بالیاں نکالیں اور جناب عاتقہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں۔ ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اگر کوئی بچی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی۔ بس بھئی اب میں کیسے پیش کروں؟ جب شام غریبہ آئی تو وہ چھوٹی بی بی انتظار میں تھیں کہ میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے۔ اتنے میں شمر آ گیا۔ شمر نے سر پہ ایسا ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیاں اتاری، بی بی نے رو کے کہا چچا عباس ذرا آ کے دیکھیے میری بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ عزیزان گرامی، 13 محرم کو بیبیاں کوفے پہنچی۔ جب کوفے پہنچی تو جانتے کوفے والوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے کنارے علی کی بیٹیاں کھڑی تھی، چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے کہ مولا جناب سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا حسین کو سلام کیا۔ جناب زینب نے چاروں طرف دیکھا سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا بیٹا سجاد اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے۔ سب بیبیوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا۔ میں تمام کر رہا ہوں، رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ ایک سر لٹکا ہوا تھا، سب بیبیوں نے سر کو دیکھا، گزر گئی۔ ایک بیبی رک گئی، نام رقیہ بتایا گیا۔ بی بی رقیہ نے رک کے پوچھا مسلم جو آپ پہ بیتی وہ مجھے پتا چل گیا، تو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم مجھے اتنا بتائیے میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ کٹے ہوئے سر سے آنسو بہنے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا ان سروں نے کتنے معجزات دکھائے ہیں۔ بھئی میں نے مکمل کر دیا مصاحب کو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے 2 جملوں پہ غور کر لیجئے گا۔ یہاں تو پھر بھی کسی نے سلام کیا، لیکن جب شام پہنچی بیویاں، مولا سجاد سے نے پوچھا نا مولا آپ شام کے بازار کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ کوفے میں بھی تو بازار تھا۔ مولا نے فرمایا کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ علی کی بیٹیاں مجمع عام میں نامحرموں میں کھڑی تھی۔ یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کل یہ پرسوں بی بی جناب سکینہ شہادت کے مصائب کے سارے جملے پڑھوں گا۔ 13 سفر کے عنوان سے آج 11 تھی، کیسے پڑھوں یہ جملے؟ میں نے مکمل کر دیے مصائب۔ عزیزان گرامی میں مسلسل سفر کرتا رہا لیکن مجھے پانی ملتا رہا۔ ہائے علی کی بیٹیاں، سفر میں بھی کسی نے یہ پوچھا آپ نے پانی پیا؟ لیکن خدا کی قسم جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا، نانا کے روضے پہ گئی تو بی بی نے کبھی نہیں نانا مجھے کھانا نہیں ملا، نانا مجھے پانی نہیں ملا۔ بی نے صرف 2 گلے کیے، نانا آپ کی امت نے میری چادر چھین لی، اور دوسرا گلہ کیا نانا مجھے تازیہ نے مارے، نانا بچے شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار
تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ کربلا والوں کا، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں حالات خراب ہیں، ہندوستان میں حالات خراب ہیں، پاکستان کے زائرین کے راستے بند ہیں۔ پروردگارا، پہلی بی بی بھی تو جب سفر کر کے آئی تھی تو پاؤں زخمی تھے۔ ہمارے یہ اکثر زائرین غریب زائرین ہیں، 80% سے زیادہ پاکستان کے زائر غریب ہیں۔ اکثر لوگ اپنے نیل گائے بھینسے بیچ کے زیارت پہ جاتے ہیں۔ پروردگارا، تجھے واسطہ اس پہلی بی بی کا، چہلم کے دن میں پڑھوں گا تفصیل سے، جب وہ کربلا آئی تھی نا تو بی بی نے دور سے آواز دے کے کہا، حسین میرے بھیا میں شام سے آئی ہوں، جب میں پہلے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، حسین مجھے گلے لگائیے میں شام سے آئی ہوں۔ پروردگارا، تجھے واسطہ اس بی بی کی مظلومیت کا ہمارے ان زائرین کے لیے راستے ہموار فرماؤ۔ یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے حالات خراب ہیں، پروردگارا سب کے حالات کو بہتر فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ بانیان شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، باب العلم کی تمام انتظامیہ، پروردگارا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو انہوں نے امام بارگاہ کا یہ پروجیکٹ بتایا، پروردگارا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ میں بھی ایک واسطہ دوں گا، پروردگارا ہمارے بہت سے مؤمنین اور مؤمنات نے مریضوں کے لیے التماس دعا کی ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا اس بیمار کے صدقے میں ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے۔ میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے، بہت زیادہ پریشان رد نہیں ہوتے، پروردگارا کانوں کا واسطہ، پروردگارا زخموں کا واسطہ، حاضرین مجلس کسی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سب مل کے یا حسین 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی
زینب کہہ رہی تھی اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپا مجمع اب میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے دہلیز میں ہے بابا تیری ادا نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دے اپنی زبان بابا جان میری گاہ مانگتی رہ گئی بامدیں سج گئے جی مر گئی حلقہ شام میں نام سن میرا مر گیا ہاتھ گانوں پہ گئے نیل گانوں پہ گئے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ گئے ہر نشان سے یہ آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان شام عاشور سے شام کو تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدق میری چادر سے گئے میری ماں کا سکون سن لے بابا جان یہ تیرا آخری بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیویاں رک نہ پایا میں باوفا کا حسین کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سے سہنا پایا جوان میرے
کل تھی ماں آج میں بھی ہوں دربار میں مثل زہرا کھڑی ہوں میں ابھی یار میں طرف ہے شکی اسی طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں ایسا خود پا دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں لہجہ حیدری ہر اذان کے لیے ہے صدا ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین الشہید، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن سیدات النساء العالمین، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا قریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون من الزیتوس، السلام علیکہ یا علی بن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریف القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجاک وسهل اللہ تعالی مخرجاک ودورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سادتی یا موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قلی ولیک الحسن صلوات علیہ وعلا فی هذه الساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تحسنوا زکاة وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا حیدری ورزشنان اہل بیت العنویت